سوال یہ ہے کہ قربانی گھر میں کس کے نام کی جائے؟ باپ کے نام کی جائے، بیٹے کے نام کی ہو، یا ماں کے نام کی ہو، یا بڑے بھائی کے نام کی ہو؟ یہ بڑا کنفیوژن رہتا ہے اور اس میں اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں۔ علماء، مفتیان کرام، ائمہ بہت سمجھاتے ہیں، مسجدوں میں تقریر بھی ہوتی ہے، ایک ایک بات کو دل اور دماغ میں فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ اکثریت ایسی پائی جاتی ہے جو قربانی کرنے میں غلطی کر دیا کرتے ہیں، اور وہ غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہوتی تو کسی پر واجب ہے اور قربانی ہو کسی کے نام کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ 7 سال تک تو 7 حصے ابا کے نام کے چلتے رہے، کہ 7 سال تک ابا کے پورے ہو گئے، پھر اماں کا نمبر لگا دیا جاتا ہے، تو 7 سال تک پھر اماں کے نام کی قربانی ہوتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے اماں آپ بری ہو گئی قربانی سے، اب بھائیے کے نام کی ہوگی، تو اب بڑے بھائی کے نام کی 7 سال تک قربانی ہوتی رہتی ہے۔ 7 سال اس کے حصے ہو گئے تو اب سے کہا جاتا اب آپ لائف ٹائم کے لیے فری ہیں، یعنی آپ قربانی سے بری ہو چکے ہیں، 7 حصے آپ کے مکمل ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جہالت، لا علمی ہے۔ کیا کہا جائے کہ آج کے وقت میں بھی جبکہ اتنے علماء سمجھانے والے ہیں، بتانے والے ہیں، انٹرنیٹ پر ایک ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ غلطی کیا کرتے ہیں۔ تو آپ بالکل باریکی سے اس بات کو سمجھ لیں کہ قربانی کس کے نام کی ہونی چاہیے۔ تو قربانی اس کے نام کی ہونی چاہیے جو گھر میں صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب مطلب یہ ہے کہ گھر کا جو کاریہ کرتا ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، اس کے نام کی قربانی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے کی کر دیں یا کسی اور کی نام کی کر دیں، یا انتقال کر گئے والد صاحب تو ان کے نام کی لوگ قربانی کرتے ہیں اور اپنا نام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ جب گھر میں بڑا بھائی سب سے بڑا کاریہ کرتا ہے، یعنی اسی کے ہاتھ میں سب لین دین ہے، وہ مالک ہے، اب اس کے نام کی قربانی ہونی ہے، نہ کہ چھوٹے بھائی کے نام کی یا اس سے چھوٹے کے نام کی۔ اگر والد صاحب آپ کے ایسے ہیں جو گھر کے مکھیا ہیں، ان کے ہاتھ میں تمام کاروبار ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ 6 ایکڑ زمین ہے اور 6 ایکڑ زمین کو والد صاحب جو ہے کھیتی کرتے ہیں، بیٹے اس میں مدد کیا کرتے ہیں، لگ بھی جاتے ہیں، اب جو مال آتا ہے، جو پیسہ آتا ہے، وہ والد کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، والد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اب اس میں تو بیٹوں کے نام کی قربانی نہیں ہے، مطلب یہ بیٹوں پر مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے سب مالک والد صاحب ہیں، تو والد صاحب کے نام کی قربانی ہوگی۔ اب اگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ 4 بھائی ایک ساتھ گھر میں رہتے ہیں، چاروں کا کام ساجے میں ہے، ایک ساتھ وہ کرتے ہیں، شرکت کے ساتھ کاروبار ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ بڑے بھائی کے نام کی قربانی کر کے سب بری ہو جائیں، نہیں، پہلے ان کی دولت کو اکاؤنٹ کیا جائے گا، جو پیسہ ہے، دولت ہے، مال تجارت ہے، اس کو آپ اکاؤنٹ کرو کہ وہ کتنا ہے، اب ان کو چاروں پر ڈیوائیڈ کرو، تقسیم کرو۔ اب اگر وہ دولت اتنی ہے کہ ہر ایک بھائی کے پاس اگر پہنچے تو وہ مالک نصاب بن جائے گا، تو اب ایک کے نام کی قربانی نہیں ہونی ہے، قربانی چاروں کے نام کی ہونی ہے۔ 4 یا تو وہ بکرے ذبح کریں یا بڑے جانور میں وہ 4 حصے ڈالیں، ایک سے کام نہیں چلے گا کہ پورے گھر میں ایک کے نام کی کر دی صاحب ہو گیا کام۔ بہت سے لوگ غلطی یہ کیا کرتے ہیں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے نام کی کر رہے ہیں، خود کو چھوڑ دیا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ خود کی قربانی پہلے کریں، اور آپ کو اپنے والد صاحب کے نام کی قربانی اگر کرنی ہے تو آپ دوسرا حصہ پھر لیں، پہلے اپنے نام کی کریں، پھر والد صاحب کے نام کا دوسرا حصہ یا تو آپ جانور میں لیں یا پھر دوسرا بکرا کوئی لے کر آئیں، تب آپ کریں۔ اب اس کے گوشت کا مسئلہ یہ ہے، گوشت وہ جو والد مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے قربان کیا گیا بکرا، اگر والد صاحب ابا جی کہتے ہوئے انتقال کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام کی قربانی کر دینا، تو اس کے گوشت کا معاملہ یہ ہے کہ اس گوشت کو تقسیم کیا جائے گا، یعنی کہ پورے کے پورے کو صدقہ کر دیا جائے گا۔ والد صاحب نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ میرے نام کی قربانی کرنا یا نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن بیٹے کے دل میں ہے کہ والد کے نام کی میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔
اور وہ تقسیم بھی کر سکتا ہے، وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن وصیت والی قربانی کا گوشت پورا کا پورا کل کا کل جو ہے وہ صدقہ کیا جائے گا۔ اور آپ اس بات کو باریکی سے سمجھ رہے ہیں نا کہ قربانی 7 سال تک 7 حصے نہیں ہونے۔ اگر آپ ہر سال صاحب نصاب ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی دولت دی ہے، اور ایام قربانی میں وہ جو 3 دن ہیں، آپ غریب تھے 10ویں ذو الحجہ سے پہلے، 9ویں کو غریب تھے، 10 کو آپ صاحب نصاب ہو گئے، دولت آ گئی، پیسہ آ گیا، قربانی واجب ہو گئی۔ تیسرے دن قربانی واجب ہو جاتی ہے، 10 کو صاحب نصاب نہیں تھا، 11 کو صاحب نصاب نہیں تھا، 12 کو صاحب نصاب ہو گیا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ جانور لے کر آئے اور اپنے نام کی قربانی کرے، اس پر واجب بن جاتی ہے۔ تو قربانی اس کے نام کی ہوتی ہے جس پر اتنی دولت وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، اس کے نام کی نہیں ہوتی ہے کہ 7 سال ابا، 7 سال اماں، 7 سال بھیا چل گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہر سال آپ صاحب نصاب ہیں تو ہر سال آپ پر قربانی واجب ہے۔ اس سال آپ صاحب نصاب تھے، اس سال کی اگلے سال رہیں گے، اگلے سال بھی، پوری زندگی یہ معاف ہونے والی چیز نہیں ہے، گناہ گار رہو گے نہیں کرو گے تو۔ اور اس میں بھی گناہ ہے کہ بچے کے نام کی میں نے دیکھا ہے بہت سی جگہ، ہم گئے جانور کو ذبح کرنے، صاحب ہمارے بیٹے کے نام کی کر دو۔ کیوں کر دو؟ بیٹا 5 سال 6 سال کا ہے، ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوا، اور آپ کہہ رہے ہو اس کے نام کی قربانی کر دو، تو ایسا نہیں ہے۔ بیوی پہ اگر زیور اور اتنا سونا چاندی نہیں ہے تو اس کے نام کی قربانی نہیں ہے، آپ کے نام کی ہوگی۔ اور اگر آپ پر بھی پیسہ ہے، آپ بھی صاحب نصاب ہیں، بیوی پر بھی اتنا سونا چاندی ہے کہ جو نصاب کو پہنچتا ہے، تو 2 حصے ہونے، ایک حصے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ جہاں قربانی مرد پر واجب ہوتی ہے وہیں قربانی عورت پر بھی واجب ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت پر قربانی واجب نہ ہو، عورت پر بھی ہوتی ہے، یہ ایک عبادت ہے اور یہ ایک مالی عبادت ہے۔ تو قربان آپ کو کرنا ہے ایک جانور اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس بات کو ذہن نشی کر لیں میرے بھائی کہ آپ اپنے ابا یا کسی اور کے نام کی نہ کریں جب تک کہ آپ صاحب نصاب ہیں۔ آپ نہیں ہیں تو کسی کے نام کی آپ کر سکتے ہیں، وہ ایک نفلی ہو جائے گی کہ آپ والد صاحب کی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہر سال صاحب نصاب ہیں تو ہر سال قربانی واجب ہے۔ آپ کے والد صاحب کے 7 حصے ہو گئے ہوں یا 14، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان کے نام کی قربانی واجب ہے۔ گھر میں 10 لوگ ہیں، 10 صاحب نصاب ہیں، تو 10 حصے ان پر کرنا واجب ہے، 10 قربانی ان پر کرنا واجب ہے۔ یہ ان کے لیے ضروری اور لازم چیز ہے۔ اللہ صحیح معنی میں قربانی کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اس معلومات کو شیئر کریں، دوسروں تک اس جانکاری کو آپ زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں اور ثواب کے مستحق بنیں۔